اب ہمیں رمضان گزارنا کیسے ہے، ابھی سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ رمضان گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، بس گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ اگر آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، فرض عبادت تو کسی قانون پر بھی معاف نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے ہو، لیکن گناہوں سے بچتے رہو۔ اگر نفل نہیں پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے بچتے رہو، گناہوں سے۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہو، اشراق پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو، صلاۃ تسبیح پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، ظہر سے پہلے 4 سنتوں سے پہلے، عصر سے پہلے ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد اوابین پڑھو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو۔ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے اور دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہو۔ نہ معلوم تمہاری کوئی بھی مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر دے، بس وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دعاؤں کا بہت اہتمام ہو، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس کے در میں کس چیز کی کمی ہے، اس کے در میں سب کچھ ہے، ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، رو رو کر مانگو۔ اور صدقات کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ صدقے کرنے چاہیے۔ گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، ہم اگر اس ادارے میں رہ رہے ہیں تب بھی اہتمام ہونا چاہیے، کسی طریقے سے بھی کسی درجے میں بھی صدقات کی کثرت ہونی چاہیے، اور ذکر اور درود شریف کا ورد بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آ گیا ہے کہ 4 چیزوں کا اہتمام کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ آسان الفاظ، استغفار کے معنی ہے بخشش مانگنا۔ یہ بخشش کن الفاظ سے میں مانگوں؟ ان الفاظ کے ساتھ مانگو، استغفر اللہ۔ اگر اس سے اور پڑھتے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے اور پڑھتے ہو تو اور الفاظ ہیں، اور الفاظ ہیں، سب سے آسان الفاظ ہیں استغفر اللہ۔ یہ بھی نہیں آتے ہیں تو یہ کہو یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اس کے لیے صلاۃ استغفار بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، جو آپ کے رشتہ دار، والدین کوئی بھی وفات پا گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کلمہ طیبہ، استغفار، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جنت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہم انا نسألک الجنہ، یا اللہ میں جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عصر کے بعد تھوڑا سا ٹائم مسجد کو دینا چاہیے، عصر کے بعد ذکر میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں عصر کے بعد بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ مغرب تک، جتنا بھی ہو سکتا ہے ذکر وظائف وغیرہ اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا